بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کیا ہوگا 4 نومبر کو 24 نومبر کو سب سے اچھا تبصرہ کیا ہے آصف کرمانی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی تائید واپس لے لے، ٹویٹ کیا ہے انہوں نے، تو پی ٹی آئی والوں کا اسلام آباد پہنچنے سے پہلے شہباز حکومت ختم ہو جائے گی. کسی حد تک اس میں مبالغہ تو ہو سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں مبالغہ، ملک حکومت تو نہیں ہے نا. معافی چاہتا ہوں، یہ کوئی حکومت تو نہیں ہے نا. 17 سیٹوں سے حکومت تھوڑی بنتی ہے کہ 100% غیر قانونی غیر آئینی حکومت ہے. بلکہ بیرسٹر اعتزاز احسن تو کہتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم بھی غیر قانونی ہے. دفعہ 144 نافذ کرنا ہے وہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہے. تو ایک ایسی حکومت جو ہے وہ کیا ہے، جو سہاروں پہ کھڑی ہے. کسی وقت بھی وہ سہارا جو ہے، جب ظاہر ہے وہ مانیٹرنگ تو ہوتی رہتی ہے، اپنا اسپیشل برانچ بھی کرتی ہے، آئی بی کرتی ہے، ایم آئی بھی کرتی ہے، آئی ایس آئی بھی کرتی ہے. ہر روز شام کو 6 بجے ایک رپورٹ مرتب ہوتی ہے جو پیش کی جاتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور پریزیڈنٹ کو بھی پیش کی جاتی تھی. اب معلوم نہیں کی جاتی ہے یہ نہیں، بعض اوقات روایات بدلتی رہتی ہیں. تو خلق خدا تو بیدار ہے، اتنی بیدار ہے کہ جب اس سطح پر معاملہ پہنچ جاتا ہے. 55 برس سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایوب خان کو جاتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد جناب یحییٰ خان کو جاتے ہوئے دیکھا. خیر وہ تو ایک تاریخ کا بہت ہی المناک باب ہے. بھٹو کا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تو پاپولر بھی تھے اور وہ الیکشن جیت رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ 2/3 اکثریت پیدا کروں اور اپنی مرضی کی آئین میں مزید ترامیم کروں، کیونکہ آئین میں ترمیم کے لیے تو 2/3 اکثریت چاہیے. 2/3 تو نہیں مل سکتی تھی انہیں، اکثریت مل سکتی تھی. اور اس کے بعد ضیاء الحق کا تو لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ ضیاء الحق جا سکتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے. گئے جیسے بھی گئے. اس کے بعد یہ آتے رہے بے نظیر، محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف آتے رہے اور جاتے رہے. مشرف کا جو معاملہ یہاں تک تھا کہ انہوں نے آخری وقت میں خود، آخری وقت میں کیا مطلب، یہ ان کے یعنی مقرر کرنے کے بعد، جنرل کینی کو مقرر کرنے کے چند دن بعد انہیں ہٹانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس پہ عمل نہ کر سکے. وہ کسی وقت آپ کو تفصیل بتاؤں گا اس کی. اس وقت احمد میر صاحب کے پروگرام میں نے کچھ بتایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو قابل فہم نہیں ہے، مطلب اس مفہوم کا جملہ انہوں نے کہا. میں نے کہا وہ آئی ایس پی آر سے کہیں کل تردید کر دے تو میں جرنلزم چھوڑ دوں گا. یعنی سورس اتنا اچھا تھا. ان کو ہٹانے کی کوشش کی، ہٹا نہیں سکے، اور اس کی کسی نے تردید نہیں کی. بعد میں جنرل کینی صاحب سے بارہا ملا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے کیا بات کی، اور آئی ایس پی آر والوں نے نہیں کہا، کسی شخص نے کبھی اس کی تردید نہیں کی. جس کو جانا ہوتا ہے وہ جاتا ہے. جب اضطراب ایک حد سے بڑھ جاتا ہے عوام میں، کون لاشیں اٹھاتا پھرتا ہے جی. لہذا ان کو تو جانا ہے. وہ انہوں نے کہا، محسن نقوی صاحب نے فرمایا کہ جو اسلام آباد میں داخل ہوگا وہ واپس نہیں جا سکے گا. پڑی کوئی آپ کے پاس 1 کروڑ پولیس ہے، اور بہت آپ جناب وہ پولیس بھی آپ کی برطانیہ اور جاپان جیسی ہے، آپ کر لیں گے. اور میں تو اگر وہاں کوئی پریس کانفرنس میں اگر بات کرتے تو میں ان سے پوچھتا کہ اگر گستاخی معاف کر سکے میری، تو میں یہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچپن جو ہے وہ حجاج بن یوسف کے ساتھ گزرا ہے؟ مطلب آپ کے پاس کوئی ایسی کون سی طاقت ہے؟ آپ ایک نامزد آدمی ہیں، آپ کی کوئی پاور بیس نہیں. اب کونسلر کا الیکشن بھی ممکن ہے جیت سکیں، ممکن ہے نہ جیت سکیں. تو صورتحال ایسی ہے. دیکھیے بلوچستان اور سندھ میں تو عمران خان نے منع کیا تھا مت آئیں. جب ان سے کہا کہ نہ آئیں تو اس کے بعد قافلے کیوں چل پڑے ہیں؟ شکارپور میں تو حلیم عادل شیخ صاحب کہتے ہیں کہ کارکن گرفتار بھی کیا، فائرنگ بھی کی، انہوں نے الزام لگایا. اور بلوچستان کا قافلہ پختونخوا جا پہنچا ہے، اور وہاں سے وہ آئیں گے ان کے ساتھ. اور پختونخوا جو ہے وہ جوش و خروش سے اس طرح ابل رہا ہے جیسے تیز آگ پہ ہنڈیاں ابل رہی ہوتی. اور اگر بٹرے نہ کیا لیڈروں نے،
بٹرے کیا تو مارے جائیں گے، تو پھنسے ہوئے ہیں. ویسے چند ایک تو ہیں ملے ہوئے، یہ تو ظاہر ہے. اور یہ بہت بڑی غلطی کی گئی جن لوگوں نے ان کے ساتھ یعنی ساز باز کی، اس لیے کہ وہ تو بے توقیر ہو گئے. وہ شکیل صاحب ہیں، پورا نام کیا ہے ان کا، شکیل احمد خان، سوات سے MP ہے. کو عمران خان سے ملنے کے لیے گئے. خان صاحب نے پوچھا کیا ہو رہا ہے پختونخوا، انہوں نے کہا رشوستانی ہو رہی ہے اور حکومت وہ نہیں چلا رہے، حکومت جو پردہ ہاتھ ہیں وہ چلا رہے ہیں. بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ میں نے کہا 11 کروڑ والے چلا رہے ہیں، یعنی علی امین سمجھوتا کر چکے ہیں. اور بھی کئی لوگ یہ بات کہہ چکے ہیں. لیکن ان کے سمجھوتا اگر انہوں نے کیا ہے تو اگر وہ کر بھی لیں تو کیا ہے، مطلب خان صاحب اب ان کے محتاج تو نہیں رہے. یہ اچھی صورتحال نہیں ہوتی ویسے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کنڈیم لیڈروں کے ذریعے ہی اپنا سینکڑوں آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، سینکڑوں کی نہیں ہزاروں کی ضرورت ہوتی ہے نچلی سطح تک بلدیاتی اداروں میں. تو وہ ان پہ کارکنوں کا دباؤ ہے بہت. اور مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں؟ محسن نقوی صاحب بڑے، میں ان کو سمجھ سے دانا آدمی ہیں، یعنی کامن سینس تو اچھی ہے، ظاہر ہے کامن سینس اچھی ہے تو یہ سب کچھ بنا پائے. وہ ان کے پاس کیا تھا، یہ ادارے بنا لیے انہوں نے، جائیدادیں بنا لیں، ملک سے باہر بھی بنا لیں، اور اپنا نگران وزیر اعلیٰ بھی بن گئے، اور اب کرکٹ بورڈ بھی ان کے پاس ہے. مگر یہ ہے کہ وہ تو عجیب بات انہوں نے کہی کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اور پھر یہ کہا کہ میں پیغام ان کو بھیجا تھا. بات چیت ان کی ہوئی ہے گوہر علی خان سے، وہ نہایت ذمہ دار ذرائع کہتے ہیں. باقی رہ گیا عطا اللہ تارڑ، تو ان کے بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ کچھ بھی کہہ دیں، وہ اگر یہ ٹھیک بات بھی کہیں کہ اس وقت 9 بجے ہیں تو گھڑی دیکھ لینی چاہیے. ان کا بیچارے کا کیا، وہ ملازم تھے 30,000 روپے کے، پھر 60,000 روپے تنخواہ ہو گئی، پھر وہ اپنا لگے رہے اپنا، مطلب درباری کی آخرکار ترقی تو ہو ہی جاتی ہے. تو ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیے لوگ جو ہیں وہ اتنا اکتا گئے کہ ان سے، اور یہ اتنے نکمے ہیں اور اتنے بیکار لوگ ہیں، بالکل یہ کچھ نہیں کر سکتے. اب دیکھیے پختونخوا حکومت کی بھی ذمہ داری تھی ویسے تو، اور مرکزی حکومت کی بھی ذمہ داری تھی. کیا ہو رہا ہے باجوڑ میں، وہ میں الگ سے عرض کرتا ہوں آپ سے. ابھی تو دیکھیے کل کیا ہوگا. وہ انہوں نے کہا سرور باری صاحب نے، آپ جانتے ہیں سرور باری صاحب معروف آدمی ہیں، پتن کے سربراہ ہیں جو مانیٹرنگ کرتی ہے الیکشن کے، بیسیکلی اور بھی سروے وغیرہ کرتے رہتے ہیں وہ، کہ PTI تو صرف اسلام آباد کو بند کرنا چاہتی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے کمال کیا، سارا ملک ہی بند کر دیا. تو جیت کس کی ہوئی؟ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، حکمران نہیں ہیں. حکمران عمران خان ہے. حکمران وہ ہوتا ہے جس کی بات لوگ مانتے ہوں. شہباز شریف صاحب کی بات، یہ جائیں نا آپ پارا تک اپنی گاڑی میں، قاضی صاحب گئے تھے نا فائز عیسی صاحب بیکری میں، تو کیا ہوا تھا، خواجہ آصف صاحب جائیں، عطا اللہ تارڑ صاحب جائیں، اور جب نکلتے ہیں تنہا، ایون لندن میں نہیں نکل سکتے. سوئٹزرلینڈ میں کیا ہوا، امریکہ میں جائیں ایئرپورٹ پہ تو کیا ہوتا ہے. تو یہ حکومت اس طرح کے لوگوں کے ساتھ حکومت نہیں چل کرتی. اب وہ اپنا کہہ رہے ہیں جنرل لودھی صاحب، ریٹائرڈ جنرل لودھی صاحب، کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، مسئلہ گارنٹی کا ہے 9 مئی پہ اور 8 فروری پہ. مؤدبانہ عرض یہ ہے کہ کون سے مذاکرات، کس لیے؟ بھائی ایک پارٹی الیکشن میں جیتی ہے، 2/3 میجارٹی کے ساتھ جیتی ہے. نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ کراچی کی سب سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں. سب نہ بھی جیتی ہوں تو 90% تو جیتی ہوں گی نا. ان کو حکومت دیں. رہ گئی یہ بات تلخی ختم کرنے کی، تو تلخی ختم کرنا کون سا مشکل ہے؟ نہ لڑائی بڑھانا مشکل ہے، نہ تلخی ختم کرنا مشکل ہے. ہم ذاتی زندگی میں بھی آپ کا مشاہدہ ہے، 2 دوستوں میں تلخی ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک مجھے یاد ہے، بہت تلخی ہو گئی منو بھائی اور نذیر ناجی میں. ایک دن صبح نذیر ناجی صاحب گاڑی میں بیٹھے، منو بھائی کے گھر پہ گئے، چائے پی، بات ختم ہو گئی. جب آپ تلخی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور پنجابی کا محاورہ ہے کہ لسی اور لڑائی کو بڑھانے میں کیا دشواری ہے، لسی میں پانی ڈالتے جائیں لسی رہے گی. اور لڑائی کو بڑھانا چاہیں تو تانا زنی کرتے رہیں.
بھائی وہ اس کا رزلٹ تسلیم کریں، اور یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ راتوں رات تو نہیں ہو سکتا. مثلاً یہ زیادہ اچھی تجاویز دے سکتے ہیں ایسے لوگ جو سیاست کو ہم سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں، حالات کو، اور جن کے پاس انفارمیشن بھی ہے. بھائی 26ویں ترمیم واپس لے لیں، آئینی بینچ ختم کریں. آئینی بینچ کا کوئی جواز آئین میں نہیں ہے، اور چیف جسٹس مقرر کر دیں ان کو نئی قانون سازی کر کے، جسٹس منصور علی شاہ کو. تو جسٹس منصور علی شاہ کیا غیر ذمہ دار آدمی ہیں، یا ان کے ساتھی غیر ذمہ دار لوگ ہیں؟ ظاہر ہے وہ ایسا حل نکالیں گے جس سے امن قائم ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، یعنی عسکری قیادت اپنا کام کرے، حکومت اپنا کام کرے، اور یہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ وہ انتقام کسی سے نہیں لیں گے. اور وہ کہہ چکے ہیں نہیں لوں گا انتقام. اب وہ دیکھیں نا، وہ انہیں غور و فکر کا موقع ملا ہے، اور اس کے برعکس کر کیا رہے ہیں. ایک صاحب سے مقدمہ درج کرایا ہے بشرا بی بی پہ. اب ان صاحب پہ خود اتنے سنگین مقدمات ہیں، اتنے سنگین مقدمات ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے. یعنی ان کو کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں ملا مقدمہ درج کرانے کے لیے. ڈیرہ اسماعیل خان میں مقدمہ درج کرایا. وہ خاتون نے ایک بات کہہ دی، نہیں کہنی چاہیے تھی، ختم ہو گئی. وزیر اعظم اس پہ بیان دے رہے، ہاتھ توڑ دیں گے، یہ توپیں چلا لیں آپ. جی ہاتھ کیا توڑنا ہے آپ؟ بھائی 70% لوگ تو 8 فروری کو 2022 میں آپ کے خلاف تھے. سروے آپ بھی کرا چکے ہیں، ساری سعودی عرب بھی کرا چکا ہے، امریکہ بھی کرا چکا، ترکی بھی کرا چکا، چین بھی کرا چکا. اور حالت یہ ہے، باجوڑ کی میں نے آپ کو ایک مثال دی. چینی کمپنی ہے جی سینچری اسٹیل گروپ، چن جیان جو ہیں وہ اس کے سربراہ، انہیں وزیر اعظم کو خط لکھا ہے. رشکئی جو خصوصی صنعتی علاقہ ہے، اسپیشل انڈسٹریل زون رشکئی پختونخوا میں، وہ انہوں نے کہا ہم کاروبار بند کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ سرکاری محکمے کام ہی نہیں کرتے. کام ایسے میں کہاں ہوتا ہے، ایسے حالات میں کام کہاں ہوتا ہے. میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، کہ ضیاء الحق بالکل مارشل لا لگانا نہیں چاہتے تھے. اور اس کے بارے میں پی این اے کے قومی اتحاد کے بارے میں وہ وہی بات کہتے تھے جو بھٹو کہتے تھے. میں نے ان کی گھر کی خواتین سے پوچھا، میرا وہاں آنا جانا ہوا کسی وجہ سے ان کے گھر میں، تو وہ رفتہ رفتہ جیسے ہوتا ہے، وہ پرانی طرز کی گھریلو خواتین، تو آہستہ آہستہ بتدریج میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا، تو پتہ چلا وہ، مگر 2 بریگیڈیئرز نے اپنا گولی چلانے سے انکار کر دیا. پاکستانی فوج گولی تھوڑی چلائے گی عوام پہ. وہ دیکھو انہوں نے کوشش کی، وہ کوشش ناکام ہو گئی ہے. وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں کہ اب کوئی ملک ہمیں سائفر نہیں بھیجے گا. اول تو پہلے ہی نہیں دراک ہونا چاہیے تھا. جو خاتون یہ کہتی ہے لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے، 2 مہینے بعد کہتی ہے کہ میری اپنا 90 کروڑ روپے کی جائیداد ہے، اور 90 کروڑ کی تو نہیں ہے، اربوں کی ہے. ان کے بھائی نے کہا کہ وہ بینیفیشری اونر ہیں اس کی، یہ جو فلیٹ ہیں تو اربوں روپے کے ہیں، وہ ظاہر ہے. تو یہ لوگ کیسے ملک چلا سکتے ہیں؟ ویسے تو اس کا بھی آپ سے عرض کیا، علی امین کا بھی حال خراب ہے. پی آئی کی نیلامی نہیں کر سکتے یہ اپنا صرف بجلی کا معاملہ ٹھیک کر لیں، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہر چیز کا ہوتا ہی ہے. یہ شوگر ملوں میں وہ نگرانی نہیں کر سکتے کہ کسانوں کو پیسے مل جائیں. کبھی دنیا میں ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی کوئی چیز کسی کو دیتا ہے اور اس کی قیمت مانگتا ہے اور اس کو قیمت نہیں ملتی، اور سال نہیں ملتی، 2 سال نہیں ملتی، اور الٹا ان کو اپنا مراحت دی جاتی ہیں شوگر ملوں کو. یہ تو چھوٹے موٹے کام بھی نہیں کر سکتے، اور پولیس کو گنڈا فورس میں بدل دیا ہے، اور ایف بی آر والے بھی ایسے ہی ہیں. اور یہ بات میں دہراتا رہتا ہوں اور دہراتا رہوں گا. جب نوبت یہاں تک آ جائے، دیکھیے وہ بلوچستان میں تو ایک طرح سے بغاوت کی کیفیت ہے. اب وہ کالم لکھتے رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، کالم لکھنے سے حالات سدھرتے ہیں؟ حالات انصاف سے سدھرتے ہیں. حالات امن و امان اس ملک میں ہوتا ہے جہاں پولیس ٹھیک ہو اور عدلیہ ٹھیک ہو. وہ کوئی ڈپٹی کمشنر نے تھوڑی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کمشنر نے تو نہیں کرنے ہوتے، وزیروں نے تو نہیں کرنے ہوتے، وزیر اعظم نے تو نہیں کرنے ہوتے. 25 کروڑ کی آبادی ہے وہ بلوچستان میں اور اپنا پختونخوا میں. پھر دیکھیے ایک اور نقطہ، آزاد کشمیر میں بھی ہے جو حالات قابو میں نہیں ہیں. پھر ایک اور نقطہ ہے، اس پہ غور کیجئے.
آج تک سندھی نہیں بھولے بھٹو کی پھانسی کو، بے نظیر کے قتل کو. اب لکھنے والوں نے اس پہ کتابیں بھی لکھ دیں، سارے شواہد بھی فراہم کر دیے کہ کن لوگوں نے کیا تھا. بلوچستان میں فوج نے بھی کارروائی کی، فوجی حکومتوں کے دور میں بھی ہوئی. سول دور میں بھٹو نے صوبائی حکومت اس کی برطرف کی، وہاں گورنر راج لگایا، فوج بھیجی. تو بھولے ہیں بلوچستان کے لوگ. جنرل ناصر جنجوع کے دور میں ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا گیا تھا. یہ تو نہیں تھا کہ جو لوگ جو ہیں غنڈہ گردی کرتے تھے انہیں روکا نہیں گیا تھا. وہ جو تھے فراری جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ تو سختی برتی جاتی تھی، لیکن یہ بے گناہوں کو تو نہیں تنگ کیا جاتا تھا. جب آپ بے گناہ، جب پولیس کو آپ آزادی دے دیتے ہیں، لیویز کو آزادی دے دیتے ہیں. یعنی بلوچستان میں پولیس ہی نہیں ہے، 5% علاقے میں پولیس ہے، باقی کا لیویز ہیں جن کو سرداروں کے ذریعے تنخواہ ملتی ہے. تو اس طرح کیسے امن ہو سکتا ہے بھائی؟ اور امن نہیں ہوگا تو کہاں کا استحکام اور کہاں کی ترقی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسلام آباد بند ہے، اور وہ کوشش کروں گا وہ میں تصویر بھی ایک آدھ اس میں آپ کو دکھا دوں، وہ طویل ہو جاتا ہے اصل میں. گجرانوالہ میں پتہ کیا، انہوں نے کہا بند پڑا ہے، ہر چیز بند ہے. لاہور پہ بھی، ہر جگہ، پورا پنجاب، سڑکیں بند. پاڑا چنار میں احتجاج، سکردو میں احتجاج، موٹر ویز بند، آزاد کشمیر میں احتجاج، اور جڑواں شہروں میں لاک ڈاؤن، ٹرانسپورٹ بند، پیٹرول پمپ بند، انٹرنیٹ بند. ابھی اطلاع ہے وائی فائی بھی بند کر دیا جائے گا 12 بجے. تو یہ طاقت کا جو اتنا ضرورت سے زیادہ استعمال ہے وہ تباہی لاتا ہے. اس میں سربیا کے لوگوں کے ساتھ عثمانی ترکوں نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا. 500 برس کے بعد انہوں نے قتل عام کیا وہاں مسلمانوں کا. اس وقت باقی لوگ تو خاموش رہے، لیکن خالد اسحاق مرحوم نے کہا کہ تاریخ پڑھیں نا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا. اور مطلب ایز اے ہول تو عثمانی ترکوں نے اچھی حکومت کی، اور شروع کے حکمران تو بہت ہی اچھے تھے، لیکن بعض حکمرانوں نے جیسے سلیم تھا اس نے زیادتیاں بھی کی لوگوں کے ساتھ. تو قوموں کے یہ 5-6 قومیتیں ہیں پاکستان میں. آزاد کشمیر میں آپ نے صدارتی آرڈیننس نافذ کیا، کوئی ضرورت نہیں تھی وہاں کرنے کی. طاقت سے دبانا، طاقت سے نہیں، صرف طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن خوف ایک ایسا ہتھیار ہے جو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. اب یہ کہا جا رہا ہے 11 بجے کو اعلان متوقع ہے. یہ میں ریکارڈنگ شروع میں نے کرائی تو 9 بجنے میں کچھ منٹ تھے، یہ کچھ دیر میں آج تک پہنچے گا. میری سمجھ سے باہر ہے. ایک ذریعہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ F9 پارک میں جلسہ کر لیں یا سنگجانی میں کر لیں. میرا نہیں خیال، بہت بے لچک رویہ ہے. اور ادھر معاملہ جو ہے جس آدمی کے ہاتھ میں، اس کو آپ نے اتنی ذہنی اذیت دی ہے عمران خان کو، یہ جانتے بوجھتے کہ جب آپ اس کو تکلیف دیں گے تو وہ جھکے گا نہیں. اور فیصلہ لیڈروں کے ہاتھ میں نہیں. آپ جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان کا اختیار کیا ہے؟ علی امین گنڈا، اس نے کہا بھی علی امین گنڈا پور میں بھائی عمران خان کو رہا کرو، اس سے بات کرو. اور رہا نہ بھی کرو تو بات اسی سے کریں. الٹا کہہ رہے ہیں ہم نہیں بات کرتے. وہ بھائی آپ کس کے نمائندہ ہیں؟ وہ ایک چھوٹی سی ایک ایکٹریس تھی، معمولی سی، جس کا نام بھی اس زمانے میں بھی بیشتر لوگوں کو نہیں پتہ تھا. ایک دن اس نے بیان اخبارات کو جاری کیا کہ میں محمد علی کے ساتھ کام نہیں کروں گی. محمد علی آدھی فلموں میں ہیرو آتے تھے. تو محمد علی نے، وہ جو شگفتہ مزاج آدمی تھے، انہوں نے ایک بیان جاری کیا، خدا کا واسطہ ہے میں بے روزگار ہو جاؤں گا، میرے ساتھ کام کرو. وہ لوگ چند دن میں اس کو بھول ہی گئے. بھائی آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی کوئی دیر. نواز شریف صاحب اپنے فارم 45 پیش کر دیں نا. جس طرح وہ منی ٹریل پیش نہیں کر سکے اپنے فلیٹس کی، وہ فارم 45 پیش نہیں کر سکتے. اور ان کے جو 80% لوگ جو جیتے ہیں وہ اپنے 80% سے بھی زیادہ، وہ فارم 45 پیش نہیں کر سکتے. تو حکومت کیسے چلے گی؟ کیا بچگانہ بات ہے؟ کبھی ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے؟ بھائی 8 فروری کو یہ بات واضح ہو گئی تھی، سارا منصوبہ غارت ہو گیا تھا. بنگلہ دیش ماڈل ذہن میں تھا، تو بنگلہ دیش میں دیکھ لینا کیا ہوا. بنگلہ دیش ماڈل یہی تھا نا، ایک پارٹی ہو، اس کو فوج کی حمایت حاصل ہو اور معاشی ترقی ہو. یہاں تو معاشی ترقی بھی نہیں ہو رہی، وہاں معاشی ترقی تو ہوئی، جابس تو کریٹ ہوئی. پھر ایک دن کیا ہوا؟ فرض کیجیے یہ کچھ زیادہ عرصہ بھی نکال لیں، یہاں مشکل ہے زیادہ عرصہ نکالنا. 23 مارچ کو بھٹو کے زوال کا آغاز کب ہوا؟ 23 مارچ 1973 کو میں وہاں موجود تھا لیاقت باغ میں. اپوزیشن کا جلسہ تھا، اس پہ گولیاں برسائی گئی. میں نام بتا سکتا ہوں آپ کو کن لوگوں نے برسائیں. اب وہ بوڑھے بیمار بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، کچھ اس دنیا سے چلے گئے. ANP والوں کی بسیں جلا دیں.
اب مجھے تعداد یاد نہیں ہے، کبھی میرے ذہن میں آتا 9 آدمی تھے، کبھی 12 تھے، ان کے ورکر مار ڈالے. ایک جرنلسٹ ہیں، وہ بیمار ہیں، بڑے ہی نفیس، وہ آج کل بیچارے بستر سے لگے ہوئے ہیں. اس وقت 13-14 سال کی عمر کے تھے. انہوں نے خود مجھے بتایا، اسکول میں پڑھتے تھے، کہ مجھے دستی بموں کا تھیلا دیا کہ وہاں چلے جاؤ لیاقت باغ میں فلاں آدمی کو دے دی. انہیں وہ آدمی ملا ہی نہیں. اللہ کو بھلائی منظور تھی، ورنہ اگر وہ دستی بم پھینکے جاتے تو کیا ہوتا؟ بھٹو تو پاپولر بھی تھے، پھر کیا ہوا؟ گئے، سب کو جانا ہوتا ہے. اچھا جناب، پڑا چنار ہے، ہیلی کاپٹر جو جا کے وہاں اترا ہے اس میں فائرنگ ہوئی ہے. حالانکہ وہ تو گئے تھے اس نقطہ نظر سے، صوبائی حکومت نے بھیجا تھا، وہ تو گئے تھے اس لیے کہ گرینڈ جرگے کا بندوبست کریں اور مصالحت کرائیں. وہ مصالحت کا کیا مسئلہ ہے جی؟ 100 کنال زمین کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہے؟ باقی جو تلخی ہے وہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو معاف کرنا پڑے گا. وہ گاؤں جو ہے، کیا نام ہے اس کا گاؤں کا، 5000 آدمیوں نے، بگن گاؤں کا نام ہے، جہاں سے فائرنگ ہوئی تھی وہ حملہ ہوتا. مجھے وہ کابل کا واقعہ یاد آیا. ہم وہاں انٹر کانٹیننٹل ہے، یہاں تو پرائیویٹائز کر دیے گئے تھے نا. انٹر کانٹیننٹل کے دروازے پہ کھڑے تھے کابل پہ، تو وہ 2 گروہوں میں لڑائی ہو رہی تھی اور ٹینک فائر ہو رہا تھا شہر کے 2 حصوں میں. بیچ میں کچھ علاقہ پرامن تھا جہاں ہم کھڑے تھے. تو ایک آدمی نے راکٹ لانچر داغ دیا. اس طرح لوگ وہاں راکٹ لانچر لیے پھرتے تھے، 92 کی بات ہے، جیسے یہاں پہ لوگ جو ہیں کوئی لاٹھی لیے پھرتے ہیں. میں نے اسے کہا اللہ کے بندے، اردو سمجھتے تھے وہ، اللہ کے بندے آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جہاں سے گولی چلتی ہے وہ گولی واپس آتی ہے؟ تو اس نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ بس بہت دیر صبر کیا، جب صبر جواب دے گیا تو میں نے چلا دیا. وہ تو خدا کا شکر ہے کچھ ہوا نہیں. تو آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ تو خیر عمران خان نے کہہ دیا اب کہ میں اپنا کسی سے انتقام نہیں لوں گا. اور یہ بالکل اچھا مشورہ انہیں دیا جا رہا ہے، کچھ لوگ مشورہ دے رہے ہیں. بالکل پی ٹی آئی کے ورکروں کو ذرا سا بھی تشدد کی طرف نہیں جانا چاہیے. جو لوگ ان سے کہیں گے وہ ان کے دشمن ہیں. تشدد تو بہت دور کی بات ہے، تانا زنی بھی نہیں کرنی چاہیے، گالی بھی نہیں دی. عدم تشدد سب سے اچھا ہتھیار ہے. وہ گاندھی کی کامیابی کا راز ایک تھا، جو ہو واز دا موسٹ پاپولر لیڈر. ہزاروں برس کے بعد ہندوؤں میں اتنا پاپولر لیڈر پیدا ہوا تھا. عدم تشدد سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں. مار آپ کھا لیں، مارے نہیں. کتنا پیٹ سکتے ہیں، کتنا مار سکتے ہیں، اس پہ تو نہیں. اپنا 5000 افراد نے حملہ کیا ہے کل رات، پٹرول بم جلا دیے، املاک جلا دیں. یہ جمعرات کو اس گاؤں سے حملہ ہوا تھا اور لڑائی کا سلسلہ جاری ہے. وہ کل معافی چاہتا ہوں، میں غلطی ہو گئی، میں نے تو نہیں، میں نے تو کہا تھا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں اپنا، جو لوگ ہدف تھے 80 آدمی نہیں، 41 ہیں، 44 آدمی ہیں. لیکن اب مزید 26 افراد کی اطلاع ہے، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس قبائلی جنگ میں اتنے لوگ مزید جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں. 44 میکسیمم فگر ہے جو اس دن کا تھا، جمعرات کا. اور یہ صاحب سے میری بات ہوئی، خود انہوں نے مہربانی فرمائی، فون کیا. تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا، ساری تفصیلات بتائیں. وہ پھر عرض کروں گا، بات لمبی ہو گئی ہے. بالوں نے مارا پیٹا نہیں گیا، 10 دن تو حوالات میں رکھا گیا، بہت تکلیف دہ تھا. وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں 25 آدمی تھے تھانے میں. 2 مہینے اور 20 دن انہیں کیمپ جیل میں رکھا گیا. وہاں کچھ لوگ اپنا کھانا پکاتے تھے، تو وہ کھانے کے لیے میں نے ان سے پوچھا دوا دارو کا کیا تھا، انہوں نے کہا مجھے کوئی پرابلم ہوا نہیں. میں تو دعا، ایک دن کمرے میں تکلیف ہوئی تو دعا میں نے پڑھی، وہ مجھے یاد تھی. وہ دعا انہوں نے مجھے لکھ کے بھی بھیجی، کل آپ کو سنا دوں گا. وہ دعا اپنا پڑھی، کمر میں تکلیف محسوس ہوئی تو درد اسی وقت ختم ہو گیا. وہ ہے ہی اسی چیز کی دعا ہے. وہ جہاں درد ہو رہا وہاں ہاتھ رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بتائی تھی. اور آٹو بایوگرافی لکھ لی، اور نہایت اہم آٹو بایوگرافی ہے، کیونکہ میں تو ان سے بات کرتا رہتا ہوں اور کچھ وہ اپنے کالموں میں بھی اور پروگراموں میں بھی بتاتے رہتے ہیں. لیکن بہت بلوچستان کے ان کے جو مشاہدات ہیں، اور شہباز شریف حکومت کے ساتھ اور دوسری حکومتوں کے ساتھ بہت اہم مقامات پہ رہے ہیں. اور کتاب انہوں نے کہا میں چھپاؤں گا جیلم بک ڈپو سے، جو کہ کتاب اچھی چھاپتے ہیں اور ان پہ بھروسہ بھی ہے رائلٹی وغیرہ کے معاملے میں. انہوں نے کہا کہ بلکہ مجھ سے کہا ان سے بات کر لیں. میں نے کہا میں نے کیا بات کرنی ہے، آپ ٹیلی فون کریں ان کو، ان سے بات کریں، انہیں دے دیں. اور باقی جو 20% ہے تو وہ ہفتے 10 دن میں لکھ دیں، اس لیے کہ شروع کا حصہ مشکل ہوتا ہے، بعد کا کیا مشکل ہوتا ہے.
اور شاعری کی، وہ بھی ایک مجموعہ شاید پورا بن جائے. اب مجھے یاد نہیں کتنی غزلیں انہوں نے بتایا ہے، نظمیں لکھی ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اخبار نویسوں کو پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ پر تکلیف تو ہوتی ہے، بخار میں بھی ہوتی ہے، حادثہ بھی ہو جاتا ہے، چوٹ بھی لگ جاتی ہے، لیکن پھر اگر آدمی زندہ رہے تو وہ پھر اسی طرح بروئے کار آتا ہے. ابھی وہ کہتے ہیں بھی علاج نہیں کروں گا، ظاہر ہے تھکے ہوئے ہوں گے. اتنے دن اس طرح کی زندگی گزارنا، باہمت آدمی ویسے تو ہنس رہے تھے، لطیفے سنا رہے تھے. وہ اب صحت کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی ان کے ساتھ ویسے بدتمیزی نہیں کی کسی نے. اور جس کے ساتھ کی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ عمران ریاض 50 آدمیوں پہ وہ بھاری ہے، 50 اخبار نویسوں پہ. اور جس کو شہید کر دیا تو اس کی تو اتنی قیمت ہے کہ ادا نہیں کر سکتے. ایک دن جب کوئی انڈیپینڈنٹ حکومت آئے گی تو محترمہ مریم نواز کو بلا کے پوچھا جائے گا، کوئی عدلیہ آزاد ہوگی، کہ آپ نے اس پہ اظہار مسرت کیوں کیا تھا، اس کی وجہ بتائیں، اسے مکافات عمل کیوں کہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے سنگین الزامات ہیں. یہی آپ سے عرض کرنا تھا. کل کا کچھ پتہ نہیں بھائی، کل بات ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، کوئی طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، کسی طرح کوشش کریں گے کہ کہیں ریکارڈنگ کرا دیں بیرون ملک اور وہاں سے وہ نشر ہو جائے کسی طرح سے. تو اگر نہ کر سکے تو ابھی سے معذرت قبول کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش ہے.